میں اسی موضوع کو سمجھنا چاہتا ہوں، پروردگار جہاد نافذ کر کے فرض کر کے ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور کہاں پہ اس کی ضرورت ہے، اور پھر کیوں یہ کہتے ہیں جیسے آپ بیان فرما رہے تھے کہ اسلام اخلاق پہ پھیلا ہے۔ رسول اکرم نے دفاع کے طور پہ مظلوم کے حق کے دفاع کے لیے تلوار اٹھائی ہے، کبھی ظالم پہ یعنی ظلم کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی ہے۔ میں بجا سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی تعریف کروں جی اور ایک جامع گفتگو کی، اچھی گفتگو کی، اور زمانہ پیغمبر سے لے کے آج تک کی پوری تاریخ کو نظر میں رکھ کر اور جہاد کے حوالے سے جتنی باتیں، جتنے اعتراضات اٹھتے رہے ہیں ان سب کو مد نظر رکھ کر ایک بہت اچھی گفتگو کی۔ جزاہ اللہ خیرہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ مستشرقین کی اگرچہ زیادہ تر کوشش یہ رہی ہے کہ اسلام کو ایک خشن اور سخت دین کے طور پہ متعارف جی کرائیں، ایسا ہی۔ اور میرا اعتقاد تو یہ ہے، اور شاید کچھ قرائن بھی ہیں، کہ آج بھی جہاد کے نام پر جو دہشت گردی دنیا کے مختلف ملکوں میں ہوتی رہی ہے، اچھا اس کے پیچھے بھی یہی لوگ ہیں، اچھا۔ تاکہ اسلام کا ایک سخت چہرہ دنیا کے سامنے دکھا دیں۔ اسلام کو ایک دہشت گرد، ایک اقوام عالم کے ساتھ محبت اور رفق کے ساتھ پیش نہ آنے والا دین بنا کے اسے پیش کرنے کی کوشش، تو یہ کوشش تو ان کی ہے، اور یہ تبلیغ بھی زیادہ تر مستشرقین نے کی ہے کہ پیغمبر کا جو دین ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے۔ اچھا، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اس پر میں عرض کروں گا اچھا کہ اچھی طرح غور کریں کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ اس زمانے میں بھی اور اس کے بعد آج تک بھی، اگر اخلاق حضرت پیغمبر کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو جو بھی آزاد ضمیر رکھنے والے انسان ہیں وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا یعنی اس پیغمبر اکرم کے مشن کو آگے بڑھانے میں جو رول حضرت پیغمبر کے اخلاق کا ہے اس میں کوئی شک نہیں، وہ سب سے زیادہ اسی کا ہے۔ صحیح۔ رہ گئی تلوار اور جہاد، تو جہاد اچھی طرح غور کریں، جہاد در حقیقت آپ اپنی بات کو بزور شمشیر دوسرے تک پہنچانے کے لیے نہیں ہے، صحیح یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح۔ نہ پیغمبر نے کبھی ایسا کیا ہے، پیغمبر نے ہمیشہ اپنی بات منطق کے ساتھ، برہان کے ساتھ، اور اخلاق دلیل کے ساتھ، جی اخلاق کے ساتھ پیش کی ہے۔ تلوار کب اٹھائی ہے؟ جب آپ کی منطقی بات کو، جب آپ کے اخلاقی بات کو، جب آپ کے اصولی بات کو کوئی اور قوت کے ذریعے سے بزور طاقت اگر اسے روکنا چاہے تو اسے ہٹانے کے لیے پیغمبر اکرم نے تلوار اٹھائی ہے۔ صحیح نہ یہ کہ اپنی بات شروع ہی میں تلوار کے ذریعے سے پہنچائی ہو، صحیح۔ یہ پیغمبر کی تعلیمات میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی، اگرچہ حضرت پیغمبر کو یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ جہاں مصلحت سمجھے ٹھیک۔ وہاں پر ابتدائی جہاد کا بھی حکم دے سکتے ہیں، کوئی صحیح۔ مشکل نہیں ہے، اور یہ بے اتفاق تمام مسلمین صحیح۔ متفق علیہ ہے۔ جہاد اور تلوار اٹھانے کا حکم پیغمبر اکرم کو دیا گیا ہے۔ اذن للذین ظلموا بانہم، کہ خدا نے اذن للذین ظلموا بان یقاتلوا فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ مظلوم قرار دیے گئے ہیں، جن کے اوپر ظلم ہوتا رہا ہے، ان کو قتال فی سبیل اللہ کا اذن دیا گیا ہے۔ تو یہ لفظ اذن کن کو دیا گیا ہے؟ مظلوم کو۔ تو اسی سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ قتال پیغمبر اکرم نے عموماً اس موقع پر تلوار اٹھائی ہے کہ جہاں پر بزور شمشیر ان کے پیغام حق کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صحیح۔ تو جہاں کوئی انسان یا کوئی قوت اگر بزور شمشیر پیغمبر کے اس آفاقی نظام کو روکنے کی کوشش کرے گا تو اس کو برطرف کرنے کے لیے تلوار اٹھانا مجبوری ہو جائے گی۔ خود پیغمبر اکرم کی جنگوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ زیادہ تر، بلکہ زیادہ تر کیا سب تقریباً دفاعی قسم کے جنگ ہیں۔ ٹھیک۔ پیغمبر نے ابتداءً جنگ کسی پر مسلط نہیں کیا، حالانکہ ان کو حق تھا، وہ اگر چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگر کہیں پر مصلحت دیکھیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم نے دفاعی جنگیں لڑی ہیں، زیادہ تر پیغمبر کے اوپر حملے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی بعض کام ایسے ہیں، فرض کر لیں فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یا کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں پر اگر آپ قوت کے ذریعے سے دشمن کو روکیں گے نہیں تو دشمن رکے گا نہیں اور مظلوم پر ظلم ہوتا رہے گا۔ ایسے موارد کے لیے جہاد ہے کہ جہاں پر
मज़लूमीन के ऊपर बज़ोर क़ुव्वत उनके आइडियोलॉजी को रोकने के लिए और इस्लामी मनाबे पर कब्ज़ा करने के लिए बज़ोर क़ुव्वत अगर कोई आ जाए तो उसे रोकने के लिए तलवार उठाने की ज़रूरत है, न ये कि फ़साद फ़िल अर्ज़ के लिए और आप जत्थे बना के अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें जिस तरह से चाहें जहाद के नाम पे उठें। ठीक। इसका नतीजा जो है वो इस्लाम के हक़ में नहीं है और इसका नतीजा इस्लाम की बदनामी की सूरत में निकलेगा और ये किसी भी तरह से इस्लाम के मफाद में नहीं है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब